اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ بے شک اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہلتا۔ مگر اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے وجود کے منکر ہیں اور انہیں ملحد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت پرانی بات ہے کہ ایک ملحد جو عام لوگوں کے کان بھرتا رہتا ہے اور فتنہ پھیلانے کی کوشش میں جٹا رہتا ہے، اس بات کی خبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملتی ہے تو آپ اس کی اصلاح کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور ایک وقت مقررہ پر مناظرہ ہونا طے پاتا ہے، اور مناظرہ کا موضوع بھی یہی ہوتا ہے کہ اس پورے جہان کا چلانے والا کوئی ہے یا نہیں۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں چھوٹے بڑے، دوست دشمن سب جمع ہو جاتے ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ بہت دیر بعد مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ ملحد آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آپ نے فرمایا، میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر آ گرا اور خود بخود ہی اس کے تختے تیار ہوئے، اور پھر ان تختوں کی ایک کشتی تیار ہوئی۔ پھر وہ خود بخود ہی دریا میں اتری اور خود بخود ہی دریا کے اس طرف والے مسافروں کو دوسری طرف لے جانے لگی اور دوسری طرف والے مسافروں کو اس طرف لانے لگی، اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرنے لگی۔ ملحد آپ کی بات سن کر طنزاً مسکرایا اور کہا کہ آپ جیسا عقلمند امام اور عالم ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، بھلا یہ کام کیسے خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کہ کوئی کرنے والا نہ ہو؟ یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، یہ کام تو کچھ بھی نہیں، تمہارے نزدیک تو اس سے بڑے بڑے عالی شان کام بھی خود بخود ہو رہے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور سمندر، پہاڑ، شیریں پھل، پھر چوپائے جانور اور یہ انسان، یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کی تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ ملحد آپ کی بات سن کر دم بخود رہ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں کامل یقین اور کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔